شاہ محمود قریشی، شیرین مزاری اور شوکت ترین، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے 3 سبجیکٹس کے اوپر بات کی، معیشت کے اوپر، ہیومن رائٹس اور ٹیررزم شیرین نے جو بات کی، اور شاہ محمود نے فارن پالیسی پہ۔ میں بیسکلی آپ اس ساری چیز کو سم اپ کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ لیکن سب سے پہلے تو جو ایک ملک کا نظریہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کیوں بنتا ہے، پاکستان کیوں بنا، وہ ایک نظریے کے تحت بنا تھا، اور جو نظریہ ہوتا ہے وہ ایک ملک کا روڈ میپ ہوتا ہے۔ آپ کا جو فاؤنڈنگ فادرز پاکستان کے، جنہوں نے ایک آبجیکٹو، پلیز خاموشی تھوڑی، جو آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی تھی، وہ بیسکلی ایک بڑی ڈسکشن کے بعد ایک روڈ میپ آیا تھا کہ پاکستان کیوں بنا ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر ہم ان چیزوں، ان سبجیکٹس، اور یہ تینوں سبجیکٹس کنیکٹڈ ہیں، یہ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے نظریے کے ساتھ۔ نظریہ پاکستان کا یہ تھا، پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے گی، بڑا کلیئر نظریہ تھا۔ اور وہ ریاست بیس کس پہ تھی؟ اگر آپ علامہ اقبال کا سارا جو کوشش تھی مسلمانوں کو جگانے کے لیے غلامی سے، تو وہ ساری ریفرنس پوائنٹ ان کا تھا مدینہ کی ریاست پہ، کیونکہ وہ ابھی بھی مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ گولڈن پیریڈ تھا مسلمانوں کا، جدھر جو پرنسپلز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس کیے تھے، ان پرنسپلز کے بیسز پہ وہ قوم جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس نے دنیا کی امامت کی۔ اور یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کہانیاں نہیں کہہ سکتے، متس نہیں کہہ سکتے، جس طرح گریک میتھولوجی ہے، متس ہے، لیکن یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ 622 اور 632 کے بیچ میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آ گیا تھا۔ وہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر کبھی اس کی، ہم نے اپنی یونیورسٹیز میں ڈیبیٹ نہیں کی، ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک دم ٹرانسفارم ہو گئے انسان۔ لوگ، میں اسکول میں جب ہمیں پڑھایا جاتا تھا تو ہمیں یہ تاثر آتا تھا کہ وہ جنگیں مسلمانوں نے جیتی، اس لیے وہ ایک دنیا کی عظیم قوم بن گئے۔ تو جو یہ 10 سالوں کے اندر صرف 12 سے 1400 ٹوٹل، 1200 سے 1400 ٹوٹل جو کیجولٹیز تھی دونوں طرف، یہ ٹوٹل یہ تھی 10 سالوں میں، جبکہ وہ سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا۔ تو وہ فکری انقلاب تھا، اٹ واز اے ریولوشن آف دا مائنڈز، انسان چینج ہو گئے تھے۔ اور اس کے اوپر کبھی اس ملک میں، میں سب سے مہنگے اسکول میں پڑھا ہوں، میں اور شاہ جی، ہمیں تو کبھی کسی نے نہیں سمجھایا اس انقلاب کا، بلکہ ابھی بھی لوگوں کو نہیں پتا۔ جو وہ انقلاب، علامہ اقبال بار بار کیوں کہتے تھے، علامہ اقبال کی آپ ساری شاعری دیکھ لیں، خودداری، خودی، وہ جگا رہے تھے لوگوں کو، کیونکہ جو غلام ہے، یہ یاد رکھیں، غلام کی کبھی پرواز اوپر نہیں ہوتی۔ غلام تو اچھا غلام بن جاتا ہے، کبھی غلام وہ اپنا، جو اللہ نے ہم سب کو جب اپنی سب سے بڑی مخلوق بنایا، سب سے عظیم، اشرف المخلوقات، تو انہوں نے جب شیطان نہیں جھکا تو اس کو کہا گیا کہ تمہیں نہیں پتا میں نے اس پہ کتنا پوٹینشل، کتنی پاور دیا انسان میں۔ تو ہم سب میں وہ پاور ہے، لیکن وہ پاور ہم تب ڈسکور کرتے ہیں جب ہم اپنی غلامی کی زنجیریں توڑتے ہیں۔ ایک صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے۔ تو میں جب یونیورسٹی گیا انگلینڈ میں، اور میں نے ان کا سسٹم دیکھا، اور پھر میں بڑی دیر پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، آدھا سال میرا، کوئی 15-20 سال ادھر ہوتے تھے، آدھے میں پاکستان دیکھتا تھا، تو میں کانٹراسٹ کر سکتا تھا۔ مجھے بڑا موقع مل گیا 2 معاشروں کو موازنہ کرنا، ڈفرنسز کیا ہے ہمارے۔
کیا ان کی طاقت ہے, کیا ہماری طاقت ہے, کیا ان کی کمزوریاں ہیں, ہماری کمزوریاں کیا ہے. یہ مجھے بڑا زبردست, آدھا مہینہ آدھا سال ادھر گزارتا تھا, آدھا سال پاکستان گزارتا تھا. تو مجھے دونوں جو سوسائٹیز تھی ان کو میں نے بڑی اندر سے دیکھا. اور میں شاید وہ پاکستانی تھا جس کو ایک برطانیہ کے انگلش اسٹیبلشمنٹ نے اپنایا, تو میں نے اندر سے ان کو دیکھا. تو دیکھیں, جو چیز ایک اگر معاشرے نے اوپر جانا ہے, اس کی پرواز اوپر جانی ہے, تو آزادی کے بغیر معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا. اب وہ کیا چیزیں ہیں جو اب, اور اسی دوران میں نے پھر سٹڈی کیا اپنی تاریخ. اسی دوران یہاں سے جب گیا نہیں مجھے پتا تھا, آہستہ آہستہ میں نے اپنا سارا اپنی تاریخ, اپنی دین, اس کو سٹڈی کیا. تو میں نے ریئلائز کیا کہ جو اللہ کیوں ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو, ہماری بہتری کے لیے, کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے سکسیسفل ماڈل تھا. کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنے تھوڑے وقت میں 2 سپر پاورز گھٹنے ٹیک جائیں ان لوگوں کی جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی, کوئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانس نہیں تھا. مثلا منگولین, چنگیز خان کے منگولین بھی دنیا پہ چھا گئے تھے, لیکن ان کی پاس انہوں نے زبردست ایک وار مشین ڈیولپ کی تھی, ٹیکنالوجی تھی ان کی کمان تھی جو زیادہ دور مارتی تھی, اس کی وجہ سے وہ گئے تھے. یہاں تو ایک کتاب بھی ہے, دی عرب کانکویسٹ, وہ لکھتی ہے کہ یہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پردہ کرنے کے بعد 30 سال میں وہ ساری دنیا پہ چھا گئے. کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں تھی. جو جنگیں ہوتی تھی ان کے نمبر بھی کم ہوتے تھے, دوسرے زیادہ ہوتے تھے. اور وہ کیونکہ ایک انگریز لکھ رہا ہے, وہ فینومینا سٹڈی کر رہا تھا کہ کیا چیز تھی, کہ کیا ان کی موٹیویشن تھی. تو مجھے جو افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی اس چیز کو اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں. میں نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی اسکالرز کی, تاکہ کریکولم ڈیولپ کریں ہمارے اسکول کے بچوں کے لیے, تاکہ بچے یہ سمجھے فینومینا, ہم اپنے بچوں کو بتائیں. کیونکہ آج یاد رکھیں, آج جو موبائل فون کی وجہ سے جو آج ہمارے بچوں کو مشکلات اور کنفیوژن کا سامنا کرنا پڑا ہے, جس طرح کا مٹیریل موبائل فون پہ اب ہے, اگر آپ اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کو مضبوط نہیں کریں گے, یہ بہت مشکل وقت ہے بچوں کے, یوتھ کے لیے بھی. تو اس لیے میں نے یہ اتھارٹی بنائی کہ یہ ڈیبیٹ ہوگی یونیورسٹیز میں, ہماری اسکالرشپ اس کو سٹڈی کریں گے اس فینومینا کو. اور یہ اس حکومت نے آ کے وہ بند کر دی اتھارٹی. اگر یہ فینومینا اگر امیجن کرے ویسٹرن سویلائزیشن میں ہوا ہوتا تو ابھی پتہ نہیں کتنی فلمیں بن رہی ہوتی, کیا ہوتا, کتابیں لکھی جا رہی ہوتی. ان کے ہالی ووڈ کے اندر بتایا, کیونکہ کبھی بھی اتنے تھوڑے وقت پہ اتنے عظیم لوگ ہی نہیں آئے. یہ بھی ہسٹوریکل فیکٹ ہے. جو نبی کے ارد گرد تھا وہ ایک عظیم انسان بن گیا. حضرت بلال جو غلام تھے, انہوں نے 2 جنگوں کے اندر قیادت کی. انسانوں کو بدل دیا. میرا پوائنٹ سارا یہ ہے. اور انسان بدلتا ہے ذہن کے اندر, جب آپ اس کو آزاد کرتے ہیں, اس کو بڑا ضروری تعلیم دیتے ہیں, صحیح تعلیم دیتے ہیں. تعلیم بھی ہر کوئی تعلیم آزاد نہیں کرتی. اور تعلیم اور پھر انصاف. مدینہ کی ریاست کی بنیاد عدل اور انصاف تھی. کیونکہ جو ابھی شیرین نے بڑی بات کی کہ جو جسٹس ہے, جو انصاف ہے, وہ انسان کو حقوق دیتا ہے, اور انسان کے جو ہیومن رائٹس ہیں وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے. اور میں نے کیسے دیکھا, کیونکہ میں تو یہاں جب گیا تو یہاں ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ تھی. تو ادھر جب میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, ان سب کو اپنے رائٹس کا پتہ تھا. اتنی سی کوئی ان کا وزیر وغیرہ کوئی ایسے لگے کہ اس نے ٹیکس پیئر کا پیسہ غلط خرچ کر دیا,
स्टूडेंट्स बोल पड़ते थे, डेमोन्स्ट्रेशंस हो जाती थी, इतने आगाह थे वो कि हमारे हकूक क्या है। आजाद लोग थे, और आजाद लोग प्रेशर डालते हैं हुकूमत के ऊपर, उसकी जुर्रत नहीं होती कि लोगों के हकूक की खिलाफ वर्जी करे। कौम, आजाद कौम अपने प्रोटेक्ट करती है अपने हकूक को, और आजाद कौम में आजाद ज़हन आते हैं, और आजाद ज़हन ही ऊपर जाते हैं। ये जो इनोवेशंस होती हैं दुनिया में, डिस्कवरीज होती हैं, इन्वेंशंस होती हैं, ये ओरिजिनल माइंड्स करते हैं, गुलाम नहीं कर सकते। गुलाम इंतजार करते हैं कि जी हमें वहां से हमें कोई नई बताया जाए, जी नई टेक्नोलॉजी, और हम वो अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन आजाद ज़हन डिस्कवरी करते हैं, और इसीलिए कितने 100 साल तक सारे टॉप साइंटिस्ट मुसलमान थे, क्योंकि वो आजाद इंसान थे। आप जब उनके हकूक, जो कल्चर डेवलप हुआ था मदीना की रियासत में, आप राइट्स का ये देखें कि आज भी आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि यहूदी शहरी हजरत अली रजी अल्लाह ताला से केस जीत जाता है जब वो खलीफा होते हैं। आप तसव्वुर करेंगे कि आज भी आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि माइनॉरिटी जाके एक हेड ऑफ स्टेट से केस जीत सकती है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो उन्होंने सबसे ज्यादा एम्फेसिस इंसाफ पे दिया और राइट्स पे, औरतों को लिबरेट किया। जो पहली दफा औरतें जो असल लिबरेशन राइट्स दिए उनको, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी राइट्स। आज भी पाकिस्तान के अंदर 80% औरतों को, बेचारियों को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते, हालांकि हमने कानून पास किया कि इन्फोर्स करने के लिए प्रॉपर्टी राइट्स, लेकिन वो तब दे दिए थे। यूरोप में कोई 100-150 साल पहले आए थे, और फिर गुलामों को आजाद किया। बेसिकली वो उन्होंने आजाद किया था इंसानों को, इंसाफ दे के, राइट्स दे के। और सेकेंडली फलाई रियासत, जो भी शीरीन बात कर रही थी। देखिए, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट पहली दफा मदीना की रियासत में आया था, और आज मुझे तकलीफ होती है, और मैं इंग्लैंड में मैंने पहली दफा अपनी जिंदगी में एक वेलफेयर स्टेट देखी। पहली दफा हमने देखा कि एक आदमी, गरीब आदमी है, उसको मुफ्त तालीम मिल रही है, क्वालिटी, उसके बच्चे को अदालत में जाता तो लीगल एड मिल रही है, उसको बेरोजगार होता तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं जब तक रोजगार नहीं मिलता। अस्पतालों में जाता है तो उसको मुफ्त इलाज मिलता है। ये मैंने पहली दफा बरतानिया में देखा था। तब से मैंने फैसला किया कि हमें अल्लाह ने कभी मौका दिया तो ये तो हमारी मिशन स्टेटमेंट है, इस्लामी फलाई रियासत, ये तो पाकिस्तान की मिशन स्टेटमेंट है। और फिर ये जो हम अभी शीरी ने बताया, हमारा इतना हेल्थ कार्ड हम लेके आए, और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये गरीब घराने के लिए कितनी बड़ी नेमत है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो आदमी, मैंने शौकत आलम कैंसर हॉस्पिटल क्यों बनाया था? वालदा को कैंसर थी, तकलीफ में थी, यहां कोई हॉस्पिटल नहीं था। मैं एक डॉक्टर को, मेयो हॉस्पिटल में, मुझे अभी भी याद है, डॉक्टर मसूद होते थे, मैं उनसे कंसल्ट करने गया अपनी वालदा के ऊपर। बाहर मुझे उसकी वेटिंग में एक आदमी नजर आ गया, बूढ़ा आदमी। वो जाके उससे वहां पूछ रहा था कि मेरा, उसका दवाई मांग रहा था, कोई दवा, उसके जो कंपाउंडर जो भी होता है उसके पास कह रहा था कि एक तरफ पर्ची पकड़ी हुई है, एक तरफ दवाइयां पकड़ी हुई। कहता मैंने सारी दवाइयां ले ली हैं। उसने कहा नहीं, आपने नहीं ली, आपने अभी ये भी लेनी है। तो उसकी मैंने शक्ल देखी, बूढ़ा आदमी। तो जब वो गया, मैंने उससे पूछा क्या हुआ उससे। उसने कहा ये सारा दिन मजदूरी करता है और सारी रात अपने भाई के साथ बैठता है जो कैंसर से मर रहा है। तब मैंने फैसला किया कि हमारे जैसे लोगों को इतनी तकलीफ, इमेजिन करें बेचारे गरीबों के ऊपर क्या गुजरती है। तो सोचे कि किसी घर पे बीमारी होती है, वो पहले से ही सबसिस्टेंस मुश्किल से अपना, और आजकल के ज़माने में तो मैं सोच भी नहीं सकता कि बिजली का बिल दे, बच्चों के स्कूल फीस दे, क्या करे। और एक बीमारी होती है, सारी एविडेंस शो करती है कि एक ऐसी बीमारी आती है, सबसे ज़्यादा जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जाते हैं वो एक घर में बीमारी आ जाती है, उसमें सारा घर बार अपना पैसा पूसा खर्च करके मकरूज हो जाता है।
تو وہ ہیلتھ کارڈ انہوں نے بند کر دیا. اور وہ بے حسی دیکھیں ان لوگوں کی, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو فائدہ ہو جائے گا اسے, اس لیے بند کر دو. اور وہ دوسرا بھی سوچ رہے ہاں وہ کہہ رہا ہے, وہ دوسرا کہہ رہا ہے, وہ شہباز شریف, کہ ہاں بند کر دیتے ہیں اور میں کہوں گا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اچھا جی, دوسری چیز اکانومی. میں صرف اکانومی جو ہے نا جی, وہ کنیکٹڈ ہے فارن پالیسی کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ساتھ کنیکٹڈ ہے. ہم نے فنڈامنٹل مسٹیک کیا کی؟ ہم نے یہ کیا, چلے ہم شروع میں ہمارے بڑے برے حالات تھے. جب پاکستان بنا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا, فیکٹری ساری ہندوستان میں رہ گئی تھی. ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ بڑے مشکل وقت تھا ہمارے لیے. پتہ نہیں 40 لاکھ ریفیوجیز تھے یا کتنے ریفیوجیز آئے ہوئے تھے, یا ملک کے پاس سٹرکچر نہیں تھا. بڑا لوگوں کا جذبہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے کام کیا, مدد کی, کیسے ملک کو اٹھایا. لیکن ہندوستان سے خطرہ تھا, تو اس لیے ہم سیٹوں اور سینٹوں میں چلے گئے. امریکہ کے جو 2 بلاکس تھے کولڈ وار میں, ہم ادھر چلے گئے. چلے ٹھیک ہے, یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ وہ ہم گئے, ہمیں ضرورت تھی, ہمارے پاس ہمارا 7 گنا بڑا نیبر تھا, اور وہ ہمیں خطرہ تھا اپنی ایگزسٹنس کا. اور پھر پاکستان نے ترقی بھی بڑی کی. 60s میں پرابلی پاکستان کا وہ واقعی ڈیکیڈ آف پروگریس تھا. بڑا ہماری بیوروکریسی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تھی. ہماری جو سول سروس تھی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی تب. اور سول سروس اور اس نے اور جو اچیومنٹس ہیں ہماری آؤٹ اسٹینڈنگ, بلکہ یہ سارے علاقے کے اندر پاکستان کو مثال بنایا جاتا تھا 60s میں, جو ملک سب سے بہتر ڈیولپ کر رہا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمیں وہ ہمارا جو غلط راستے پہ ہم نکل گئے. ہم نے بجائے یہ سوچنے کے کہ ہم اپنے آپ کو انڈسٹریلائز کریں گے, جو 60s میں ہو رہا تھا, نیشنلائزیشن آ گئی 70s میں, انڈسٹریلائزیشن چوک ہو گئی. ہمارے بینکرز بڑی کوالٹی کے تھے. BCCI بن گیا جب انڈسٹریلائز کیا, اور BCCI دنیا میں کوالٹی کا بینک بن گیا. تو ہمارا ملک اس وقت اوپر جا رہا تھا. غلط طرف چلے گئے, ویلتھ کریشن ختم کر دی نیشنلائزیشن سے. اور اس کے بعد جو 80s میں ہم نے یہ سوچا کہ ہم اگر کسی اور کی جنگ یا ان میں شامل ہو جائیں تو اس سے ہمیں ڈالرز ملیں گے. یہ جو ہم ایڈ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوئے, اس نے سب سے بڑا ظلم کیا, کیونکہ یہ دونوں کنیکٹڈ ہے. فورن پالیسی کے اندر بھی آزادی جانی شروع ہوگی جب ایڈ کے اوپر آپ ڈپینڈنٹ ہو جائے, اور جو ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا تھا ہم ہوئے نہیں. دیکھیں, ایک قوم جب تک اپنے ملک کے اندر ویلتھ کریشن نہیں کرتی, اپنے خرچے خود نہیں اٹھاتی, تو وہ تو تھوڑی دیر کے بعد, وہ مقروض ہونے کے بعد غلام بن جائے گی. اس کی آزادی تو جہاں نہیں ہے. اور آپ کی فورن پالیسی کنیکٹڈ ہے آپ کی اکانومی کے ساتھ. جو ہم نے نیشنل سیکورٹی پالیسی جو لیٹسٹ بنائی تھی, اس میں ہم نے دونوں کو کنیکٹ کر دیا کہ صرف فوج نہیں آپ کو بچا سکتی. جب تک آپ کی اکانومی سسٹینیبل نہیں ہے اور اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوتی, آپ نہیں آزاد فیصلے کر سکتے. لیکن میرا ایک اور, جب ہماری باری آئی گورنمنٹ میں, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اب ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی طرف جانا ہے, اور ہر وہ چیز کرنی ہے جیسے پاکستان میں ویلتھ کریشن ہو. اس کا مطلب ایکسپورٹس بڑھانی ہے. اور یہ ابھی جو شوکت طری نے بتایا کہ یہ جو وزٹ آیا ہے لنڈن سے, اس نے 5 سال کے اندر ایکسپورٹ تو بڑھی نہیں. تو یہ اس کی کیا قابلیت تھی کہ اگر ملک کے اندر آپ نے اپنی آمدنی نہیں بڑھائی. دیکھیں, فائنانس منسٹر کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کا یہی ہوتا ہے نا, بتانے کے لیے اپنی آمدنی بڑھائے اور خرچے پورے کرے. سمپل ٹرمز میں بتائیں نا, یہ کوئی باقی آپ اکنامک ٹرم اور جاگن استعمال کریں گے, لیکن بیسکلی جو آپ سب جانتی ہیں, جنہوں نے خواتین بیٹھی ہیں, جنہوں نے گھر کے خرچے پورے کرنے, ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری آمدنی ہے, یہ خرچے ہیں, اب آپ نے بیلنس کرنا ہے. تو بیلنس کرنے کے لیے جو آپ کی, جب تک آپ ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے تو پیسہ کدھر سے آنا ہے؟ اور یہ کون مین, یہ جو آدمی ہے, یہ کون مین ہے, کیونکہ یہ تو بہت بڑا فراڈ ہے. اس فراڈ نے, آپ یہ سوچیں کہ 5 سال اگر ہماری ایکسپورٹ سے نہیں بڑھی
تو اس کا کمال کیا ہے کہ جو اس کو اب لے کے آ رہے ہیں. اس نے صرف یہی نہیں کیا ایکسپورٹس نہیں بڑھی, ہماری ایکسپورٹس بھی نہیں بڑھی, اور جو بنانزا آنا تھا کہ تیل کی قیمت آدھی تھی, جب ہمیں گورنمنٹ ملی ہے ہمارا کتنا 37%, کتنا ہمارا تیل پہ جاتا ہے خرچہ, 37.5% جو ہمارا امپورٹ بل ہے وہ تیل سے ہے. تو جب تیل آدھی قیمت پہ تھا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ ہمیں اپنے ریزروز بلڈ کرنے چاہیے تھے, ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے تھی. اس نے کیا کیا, اس نے روپے کو اوور ویلیو کیا, اور میری تھیری ہے اس کے اوپر, اوور ویلیو اس لیے کیا کیونکہ یہاں سے یہ روپیوں کو ڈالر پہ چینج کر کے باہر بھیج رہے تھے تو زیادہ ڈالر آتے تھے, کیونکہ اس کی کوئی اکنامک سینس تو نہیں ہے. آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے, ٹیکسٹائل فیصل آباد میں جاؤ تو وہاں وہ ریل اسٹیٹ میں چلے گئے انڈسٹری بند کر کے. تو انڈسٹری کے ایکسپینس پہ, ایکسپورٹس کے ایکسپینس کے اوپر آپ نے روپیہ کے نیچے رکھا ہوا ہے. ایکسپورٹس اسے رک گئی, انڈسٹری آپ کی جو ویلتھ کریٹ کرتی ہے وہ رک گئی, بلکہ بند ہونی شروع ہو گئی. تو کیا وجہ ہوگی پیچھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے ہی کرپٹ مافیا. ان کی کوشش ہی یہ ہے کہ میکسیمم یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جاؤ. کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے کہ سارا ٹبر باہر بیٹھ گیا جا کے, پاکستان میں گورنمنٹ کر کے لوٹنے کے لیے آتے پھر باہر چلے جاتے. اس کی کوئی مثال نہیں ہے. مجھے کوئی بنانا ریپبلک بھی بنائے جدھر اس طرح کا مذاق ہو رہا ہے, اور وہ جیسی ان کی پتہ چلے چوری پکڑنی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں. مشرف کے دور میں بھی وہاں باہر بھاگ گیا, این آر او لے کے واپس آ گیا, 10 سال چوری کی, پیسہ باہر لیا, جب پکڑے جانے لگا پھر باہر بھاگ گیا, اور اب این آر او لے کے پھر پاکستان آ گیا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے یہ جو لوگ ملک کے محافظ ہیں, کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نہیں چاہتے, میں اننیسری تنقید کسی کی نہیں کرنا چاہتا اپنے اداروں کو, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ اس کے لیے کوئی جینیس تو نہیں ہے؟ کیا سب کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا نظر نہیں آ رہا کہ یہ ملک کے ساتھ آپ ان لوگوں کو, جن لوگوں نے اس ملک, ان کے دور, ان دونوں خاندانوں کے دور میں بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا, ہندوستان آگے نکل گیا ہمارے سے. 80 کی دہائی میں جب کرکٹ کھیل کے ہندوستان سے آتا تھا پاکستان, تو لگتا تھا غریب ملک سے امیر ملک میں آ گیا ہوں. ہم ہمیشہ, ڈاکٹر عشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 90s تک پاکستان زیادہ تر اکنامک انڈیکیٹر سے ہندوستان سے آگے تھا, اور بنگلہ دیش کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا جب سے یہ دو آئے ہیں. یہ اربوں پتی بن گئے, ملک کو مقروض کر گئے. اور کون سی مائنڈ ہے جو ان لوگوں کو واپس مسلط کر رہا ہے ہمارے پہ؟ یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے جو بھی کر رہے ہیں, جو بھی یہ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے بڑی ملک کے خلاف غداری نہیں ہو سکتی. اور تو اور چھوڑیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہم اپنے ملک کو, معاشی نقصان تو ایک طرف ہے, ہم اس ملک کی اخلاقیات کس طرح تباہ کر رہے ہیں. مولانا رومی کی بڑی فیمس سیئنگ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے سے پوچھا قوم کیسے مرتی ہے؟ انہوں نے کہا قوم تب مرتی ہے جب اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے. یعنی ایک قوم کا جو ایک ملک کولیپس تب کرتا ہے, اکنامک کولیپس بعد میں آتا ہے, پہلے مورلی کولیپس کر جاتی ہے. جب آپ ایک ملک میں نامور ڈاکوؤں کو سب کے سامنے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ان کو آپ رجیم چینج کا اوپر بھی آنے دیتے ہیں, اس کے بعد وہ آ کے اپنے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا رہے ہیں. امیجن کریں, لوگوں کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے اس وقت مہنگائی سے, اور انہوں نے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا رہے ہیں. اور پھر آتے ساتھ ہی وہ, اس کو اتنی شرم نہیں آتی مریم کو کہ میرے داماد کو ہندوستان سے مشین منگوا دو, اور پھر اس کی ایک منٹ بس, اور پھر یہ بھی نہیں شرم آتی کہ اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کوئی بن رہی ہے تو اس میں
اس کے اندر جو گریڈ سٹیشن ہے وہ کچھ 60-70 کروڑ روپے کا ہوتا ہے. وہ قوم پہ ڈال دو. شہباز کہتا ہاں وہ ہم نے کروا دیا, یعنی عوام اس کے پیسے دے گی. نارملی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے اوپر ہوتا ہے خرچہ, تو وہ بھی 60-70 کروڑ روپیہ. اتنی شرم ہے کہ اتنے پیسے بنا لیے لیکن پھر بھی وہ بیچارے لوگوں کا خون چوسنے آ گئے. اور پھر وہ کہہ رہے جی وہ مریم ناراض نہ ہو جائے. وہ کہتا نہیں فکر نہ کرو, اسحاق ڈار اسے سمجھا لے گا, کون مین کوئی طریقہ بنا لے گا. یہ ملک سے مذاق ہو رہا ہے. اچھا میں ابھی فورن پالیسی کی آپ سے بات کروں کہ یہ دیکھیں کہ یہ شوکت نے جو آپ کو سلائیڈز دکھائی, اس میں کیا نظر آیا. اس میں یہ انہوں نے کہا نا جی کہ ہم نے بڑے مشکل ان کے لیے حالات چھوڑ کے گئے. انہوں نے کہا, یہ بار بار شہباز کہتا ہے جی بارودی سرنگیں چھوڑ کے چلے گئے ہم ان کے لیے. انہوں نے جو ملک چھوڑا تھا, تیل کی قیمت آدھی, $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, بیرونی خسارہ $20 ارب. ان کی آمدنی کتنی تھی؟ $19 ارب آ رہی تھی ریمیٹنسز, اور 5ویں سال 24 ارب آ رہی تھی ایکسپورٹ سے پیسہ. ہم جب چھوڑ کے گئے دگنی تھی تیل کی قیمت. ہمیں جب انہوں نے ابھی یہ رجیم چینج کی سازش کے تحت, یہ ذرا سن لیں فگرز. $20 ارب یہ چھوڑ کے گئے, $16 ارب ہم چھوڑ کے گئے. ان کی آمدنی تھی ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس ملا کے 43 بلین, 43 ارب. ہماری ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس ملا کے 63 بلین تھی, 63 ارب. $20 ارب زیادہ ہم چھوڑ کے گئے, اس کے باوجود کہ تیل کی قیمت دگنی تھی. ایکسٹرا 20 ارب اور خسارہ کم چھوڑ کے گئے 16 ارب, جبکہ ویکسینز کے اوپر علیحدہ ہم نے 3 ارب دیا تھا. اور کووڈ کے دوران یہ یاد رکھیں, یہ لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں, ہم نے اس سے بہت بہتر کرنا تھا. کیا ہوا؟ جس سے ہماری بڑی اچھی, جس طرح شاہ محمود نے کہا, میری بڑی اچھی ان کے ساتھ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ اور وہ جو پریمیئر لی, ہماری بڑی اچھی ان سے تعلقات. 2 سال کے لیے چائنا بند ہو گیا, ہم سب کچھ ہمارا بیچ میں رہ گیا. ہمارے اسپیشل اکنامک زونز ہم نے بنائے ہوئے تھے, ادھر سے چائنیز کمپنیز انٹرسٹڈ تھی اس میں, جن سے ہماری بات چیت چل رہی تھی. 2 سال چائنا بالکل بند ہو گیا. ہمیں ادھر سے ہمیں نقصان ہوا. پھر ہمیں ویکسینز کے پیسے دینے پڑے. پھر کموڈٹی سپر سائیکل آ گیا, دگنی ہوگی تیل کی قیمت, جس کی ایکسپورٹس ہماری 37% ادھر. تو اس کے باوجود کم ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے, 4 ارب کم ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے, اور آمدنی $20 ارب زیادہ چھوڑ کے گئے. اور ادھر یہ اس کو انہوں نے ابھی جو آپ نے فگرز دیکھے کہ ملک کا ذرا حال دیکھیں آج کدھر پہنچا دیا, کہ آج 5 مہینے میں کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا جو انہوں نے پاکستان سے کیا ہے. 45 یا 47% انفلیشن, مہنگائی سینسٹیو پرائز انڈیکس 47% پہ ہے. جو ہماری ایکسپورٹس ہے وہ ڈکلائن کر رہی ہیں. شاہ محمود قریشی, شیرین مزاری اور شوکت ترین, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے 3 سبجیکٹس کے اوپر بات کی. معیشت کے اوپر, ہیومن رائٹس اور ٹیررزم شیرین نے جو بات کی, اور شاہ محمود نے فورن پالیسی پہ. میں بیسکلی آپ اس ساری چیز کو سم اپ کرتا ہوں آپ کے سامنے. لیکن سب سے پہلے تو جو ایک ملک کا نظریہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کیوں بنتا ہے, پاکستان کیوں بنا, وہ ایک نظریے کے تحت بنا تھا. اور جو نظریہ ہوتا ہے وہ ایک ملک کا روڈ میپ ہوتا ہے. آپ کا جو فاؤنڈنگ فادرز پاکستان کے, جنہوں نے ایک آبجیکٹو, پلیز خاموشی تھوڑی, جو آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی تھی, وہ بیسکلی ایک بڑی ڈسکشن کے بعد ایک روڈ میپ آیا تھا کہ پاکستان کیوں بنا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر ہم ان چیزوں, ان سبجیکٹس, اور یہ تینوں سبجیکٹس کنیکٹڈ ہیں.
یہ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے نظریے کے ساتھ۔ نظریہ پاکستان کا یہ تھا، پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے گی، بڑا کلیئر نظریہ تھا۔ اور وہ ریاست بیس کس پہ تھی؟ اگر آپ علامہ اقبال کا سارا جو کوشش تھی مسلمانوں کو جگانے کے لیے غلامی سے، تو وہ ساری ریفرنس پوائنٹ ان کا تھا مدینہ کی ریاست پہ، کیونکہ وہ ابھی بھی مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ گولڈن پیریڈ تھا مسلمانوں کا، جدھر جو پرنسپلز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس کیے تھے، ان پرنسپلز کے بیسز پہ وہ قوم جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس نے دنیا کی امامت کی۔ اور یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کہانیاں نہیں کہہ سکتے، متس نہیں کہہ سکتے، جس طرح گریک میتھولوجی ہے، متس ہے، لیکن یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ 622 اور 632 کے بیچ میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آ گیا تھا۔ وہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر کبھی اس کی ہم نے اپنی یونیورسٹیز میں ڈیبیٹ نہیں کی، ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک دم ٹرانسفارم ہو گئے انسان۔ لوگ میں اسکول میں جب ہمیں پڑھایا جاتا تھا تو ہمیں یہ تاثر آتا تھا کہ وہ جنگیں مسلمانوں نے جیتی، اس لیے وہ ایک دنیا کی عظیم قوم بن گئے۔ تو جو یہ 10 سالوں کے اندر صرف 12 سے 1400 ٹوٹل، 1200 سے 1400 ٹوٹل جو کیجولٹیز تھی دونوں طرف، یہ ٹوٹل یہ تھی 10 سالوں میں، جبکہ وہ سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا۔ تو وہ فکری انقلاب تھا، اٹ واز اے ریولوشن آف دا مائنڈز، انسان چینج ہو گئے تھے۔ اور اس کے اوپر کبھی اس ملک میں میں سب سے مہنگے اسکول میں پڑھا ہوں، میں اور شاہ جی، ہمیں تو کبھی کسی نے نہیں سمجھایا اس انقلاب کا، بلکہ ابھی بھی لوگوں کو نہیں پتا۔ جو وہ انقلاب علامہ اقبال بار بار کیوں کہتے تھے، علامہ اقبال کی آپ ساری شاعری دیکھ لیں، خودداری، خودی، وہ جگا رہے تھے لوگوں کو، کیونکہ جو غلام ہے، یہ یاد رکھیں، غلام کی کبھی پرواز اوپر نہیں ہوتی۔ غلام تو اچھا غلام بن جاتا ہے، کبھی غلام وہ اپنا جو اللہ نے ہم سب کو جب اپنی سب سے بڑی مخلوق بنایا، سب سے عظیم اشرف المخلوقات، تو انہوں نے جب شیطان نہیں جھکا تو اس کو کہا گیا کہ تمہیں نہیں پتا میں نے اس پہ کتنا پوٹینشل، کتنی پاور دیا انسان میں۔ تو ہم سب میں وہ پاور ہے، لیکن وہ پاور ہم تب ڈسکور کرتے ہیں جب ہم اپنی غلامی کی زنجیریں توڑتے ہیں۔ ایک صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے۔ تو میں جب یونیورسٹی گیا انگلینڈ میں، اور میں نے ان کا سسٹم دیکھا، اور پھر میں بڑی دیر پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، آدھا سال میرا کوئی 15-20 سال ادھر ہوتے تھے، آدھے میں پاکستان دیکھتا تھا، تو میں کانٹراسٹ کر سکتا تھا۔ مجھے بڑا موقع مل گیا دو معاشروں کو موازنہ کرنا، ڈفرنسز کیا ہے ہمارے، کیا ان کی طاقت ہے، کیا ہماری طاقت ہے، کیا ان کی کمزوریاں ہیں، ہماری کمزوریاں کیا ہے۔ یہ مجھے بڑا زبردست، آدھا مہینہ آدھا سال ادھر گزارتا تھا، آدھا سال پاکستان گزارتا تھا، تو مجھے دونوں جو سوسائٹیز تھی ان کو میں نے بڑی اندر سے دیکھا۔ اور میں شاید وہ پاکستانی تھا جس کو ایک برطانیہ کے انگلش اسٹیبلشمنٹ نے اپنایا، تو میں نے اندر سے ان کو دیکھا۔ تو دیکھیں، جو چیز ایک اگر معاشرے نے اوپر جانا ہے، اس کی پرواز اوپر جانی ہے، تو آزادی کے بغیر معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں جو اور اسی دوران میں نے پھر سٹڈی کیا اپنی تاریخ۔ اسی دوران یہاں سے جب گیا نہیں مجھے پتا تھا، آہستہ آہستہ میں نے اپنا سارا اپنی تاریخ، اپنی دین، اس کو سٹڈی کیا، تو میں نے ریئلائز کیا کہ جو اللہ کیوں ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو، ہماری بہتری کے لیے، کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے سکسیسفل ماڈل تھا۔ کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنے
یعنی اتنے تھوڑے وقت میں 2 سپر پاورز گھٹنے ٹیک جائیں ان لوگوں کی جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی, کوئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانس نہیں تھا. مثلا منگولین, چنگیز خان کے منگولین بھی دنیا پہ چھا گئے تھے, لیکن ان کی پاس انہوں نے زبردست ایک وار مشین ڈیولپ کی تھی, ٹیکنالوجی تھی ان کی کمان تھی جو زیادہ دور مارتی تھی, اس کی وجہ سے وہ گئے تھے. یہاں تو ایک کتاب بھی ہے, دی عرب کانکویسٹ, وہ لکھتی ہے کہ یہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پردہ کرنے کے بعد 30 سال میں وہ ساری دنیا پہ چھا گئے. کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, جو جنگیں ہوتی تھی ان کے نمبر بھی کم ہوتے تھے, دوسرے زیادہ ہوتے تھے. اور وہ کیونکہ ایک انگریز لکھ رہا ہے, وہ فینومینا اسٹڈی کر رہا تھا کہ کیا چیز تھی, کہ کیا ان کی موٹیویشن تھی. تو میں مجھے جو افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی اس چیز کو اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں. میں نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی اسکالرز کی, تاکہ ان کو کریکولم ڈیولپ کریں ہمارے اسکول کے بچوں کے لیے, تاکہ بچے یہ سمجھے فنومینا. ہم اپنے بچوں کو بتائیں, کیونکہ آج یاد رکھیں, آج جو موبائل فون کی وجہ سے جو آج ہمارے بچوں کو مشکلات اور کنفیوژن کا سامنا کرنا پڑا ہے, جس طرح کا مٹیریل موبائل فون پہ اب ہے, اگر آپ اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کو مضبوط نہیں کریں گے, یہ بہت مشکل وقت ہے بچوں کو, یوتھ کے لیے بھی. تو اس لیے میں نے یہ اتھارٹی بنائی کہ یہ ڈیبیٹ ہوگی یونیورسٹیز میں, ہماری اسکالرشپ اس کو اسٹڈی کریں گے اس فنومینا کو. اور یہ اس حکومت نے آ کے وہ بند کر دی اتھارٹی. یہی اگر یہ فنومینا اگر امیجن کرے ویسٹرن سویلائزیشن میں ہوا ہوتا تو ابھی پتہ نہیں کتنی فلمیں بن رہی ہوتی, کیا ہوتا, کتابیں لکھی جا رہی ہوتی. ان کے ہالی ووڈ کے اندر بتایا, کیونکہ کبھی بھی اتنے تھوڑے وقت پہ اتنے عظیم لوگ ہی نہیں آئے. یہ بھی ہسٹوریکل فیکٹ ہے. جو نبی کے ارد گرد تھا وہ ایک عظیم انسان بن گیا. حضرت بلال جو غلام تھے, انہوں نے 2 جنگوں کے اندر قیادت کی. انسانوں کو بدل دیا. میرا پوائنٹ سارا یہ ہے. اور انسان بدلتا ہے ذہن کے اندر, جب آپ اس کو آزاد کرتے ہیں, اس کو بڑا ضروری تعلیم دیتے ہیں, صحیح تعلیم دیتے ہیں. تعلیم بھی ہر کوئی تعلیم آزاد نہیں کرتی. اور تعلیم اور پھر انصاف. مدینہ کی ریاست کی بنیاد عدل اور انصاف تھی, کیونکہ جو ابھی شیرین نے بڑی بات کی کہ جو جسٹس ہے, جو انصاف ہے, وہ انسان کو حقوق دیتا ہے, اور انسان کے جو ہیومن رائٹس ہیں وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے. اور میں نے کیسے دیکھا, کیونکہ میں تو یہاں جب گیا تو یہاں ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ تھی, تو ادھر جب میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, ان سب کو اپنے رائٹس کا پتہ تھا. اتنی سی کوئی ان کا وزیر وغیرہ کوئی ایسے لگے کہ اس نے ٹیکس پیئر کا پیسہ غلط خرچ کر دیا, اسٹوڈنٹس بول پڑتے تھے, ڈیمونسٹریشنز ہو جاتی تھی. اتنے آگاہ تھے وہ کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. آزاد لوگ تھے, اور آزاد لوگ پریشر ڈالتے ہیں حکومت کے اوپر, اس کی جرت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرے. آزاد قوم اپنے پروٹیکٹ کرتی ہے اپنے حقوق کو. اور آزاد قوم میں آزاد ذہن آتے ہیں, اور آزاد ذہن ہی اوپر جاتے ہیں. یہ جو انوویشنز ہوتی ہیں دنیا میں, ڈسکوریز ہوتی ہیں, انوینشنز ہوتی ہیں, یہ اوریجنل مائنڈز کرتے ہیں, غلام نہیں کر سکتے. غلام انتظار کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی نئی بتایا جائے, جی نئی ٹیکنالوجی, اور ہم وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. لیکن آزاد ذہن ڈسکوری کرتے ہیں. اور اسی لیے کتنے 100 سال تک سارے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے, کیونکہ وہ آزاد انسان تھے. آپ جب ان کے حقوق, جو کلچر ڈیولپ ہوا تھا مدینہ کی ریاست میں, آپ رائٹس کا یہ دیکھیں کہ آج بھی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہودی شہری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کیس جیت جاتا ہے جب وہ خلیفہ ہوتے ہیں.
اب تصور کریں کہ آج بھی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ مائنورٹی جا کے ایک ہیڈ آف اسٹیٹ سے کیس جیت سکتی ہے کورٹ آف لا میں. تو انہوں نے سب سے زیادہ ایمفسس انصاف پہ دیا اور رائٹس پہ. عورتوں کو لبریٹ کیا, جو پہلی دفعہ عورتیں جو اصل لبریشن رائٹس دیے ان کو, انہیریٹنس, پراپرٹی رائٹس. آج بھی پاکستان کے اندر 80% عورتوں کو بیچاریوں کو پراپرٹی رائٹس نہیں ملتے, حالانکہ ہم نے قانون پاس کیا کہ انفورس کرنے کے لیے پراپرٹی رائٹس, لیکن وہ تب دے دیے تھے. یورپ میں کوئی 100-150 سال پہلے آئے تھے. اور پھر غلاموں کو آزاد کیا. بیسکلی وہ انہوں نے آزاد کیا تھا انسانوں کو, انصاف دے کے, رائٹس دے کے. اور سیکنڈلی فلاحی ریاست, جو بھی شیرین بات کر رہی تھی. دیکھیں, ویلفیئر سٹیٹ کا کانسیپٹ پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست میں آیا تھا. اور آج مجھے تکلیف ہوتی ہے, اور میں انگلینڈ میں نے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں ایک ویلفیئر سٹیٹ دیکھی. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی, غریب آدمی ہے, اس کو مفت تعلیم مل رہی ہے, کوالٹی, اس کے بچے کو. عدالت میں جاتا ہے تو لیگل ایڈ مل رہی ہے اس کو. بے روزگار ہوتا ہے تو اس کو ان امپلائمنٹ بینیفٹس مل رہے ہیں, پیسے مل رہے ہیں جب تک روزگار نہیں ملتا. ہسپتالوں میں جاتا ہے تو اس کو مفت علاج ملتا ہے. یہ میں نے پہلی دفعہ برطانیہ میں دیکھا تھا. تب سے میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اللہ نے کبھی موقع دیا تو یہ تو ہماری مشن سٹیٹمنٹ ہے, اسلامی فلاحی ریاست. یہ تو پاکستان کی مشن سٹیٹمنٹ ہے. اور پھر یہ جو ہم ابھی شیری نے بتایا, ہمارا اتنا ہیلتھ کارڈ ہم لے کے آئے, اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ غریب گھرانے کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جو آدمی, میں نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کیوں بنایا تھا؟ والدہ کو کینسر تھی, تکلیف میں تھی, یہاں کوئی ہاسپٹل نہیں تھا. میں ایک ڈاکٹر کو میو ہاسپٹل میں, مجھے ابھی بھی یاد ہے, ڈاکٹر مسعود ہوتے تھے, میں ان سے کنسلٹ کرنے گیا اپنی والدہ کے اوپر. باہر مجھے اس کی ویٹنگ میں ایک آدمی نظر آ گیا, بوڑھا آدمی. وہ جا کے اس سے وہاں پوچھ رہا تھا کہ اس کا دوائی مانگ رہا تھا, کوئی اس کے جو کمپاؤنڈر جو بھی ہوتا ہے اس کے پاس کہہ رہا تھا کہ ایک طرف پرچی پکڑی ہوئی, ایک طرف دوائیاں پکڑی ہوئی. کہتا میں نے ساری دوائیاں لے لی ہیں. اس نے کہا نہیں, آپ نے نہیں لی, آپ نے ابھی یہ بھی لینی ہے. تو اس کی میں نے شکل دیکھی, بوڑھا آدمی. تو جب وہ گیا میں نے اسے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا یہ سارا دن مزدوری کرتا ہے اور ساری رات اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھتا ہے جو کینسر سے مر رہا ہے. تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے جیسے لوگوں کو اتنی تکلیف, امیجن کریں بیچارے غریبوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. تو سوچے کہ کسی گھر پہ بیماری ہوتی ہے, وہ پہلے سے ہی سبسسٹنٹ مشکل سے اپنا, اور آج کل کے زمانے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا جو بجلی کا بل دے, بچوں کے اسکول فیس دے, کیا کرے. اور ایک بیماری ہوتی ہے, ساری ایویڈنس شو کرتی ہے کہ ایک ایسی بیماری آتی ہے, سب سے زیادہ جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جاتے ہیں وہ ایک گھر میں بیماری آ جاتی ہے, اس میں سارا گھر بار اپنا پیسہ پوسا خرچ کر کے مقروض ہو جاتا ہے. تو وہ ہیلتھ کارڈ انہوں نے بند کر دیا. اور وہ بے حسی دیکھیں ان لوگوں کی, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو فائدہ ہو جائے گا اس لیے بند کر دو. وہ دوسرا بھی سوچ رہے, ہاں وہ کہہ رہا ہے, وہ دوسرا کہہ رہا ہے, وہ شہباز شریف, کہ ہاں بند کر دیتے ہیں, اور میں کہوں گا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اچھا جی, دوسری چیز اکانومی. میں صرف اکانومی جو ہے نا جی, وہ کنیکٹڈ ہے فارن پالیسی کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ساتھ کنیکٹڈ ہے. ہم نے فنڈامنٹل مسٹیک کیا کی؟ ہم نے یہ کیا, چلے ہم شروع میں ہمارے بڑے برے حالات تھے. جب پاکستان بنا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا, فیکٹری ساری ہندوستان میں رہ گئی تھی. ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ بڑے مشکل وقت تھا ہمارے لیے. پتہ نہیں 40 لاکھ ریفیوجیز تھے یا کتنے ریفیوجیز آئے ہوئے تھے, یا ملک کے پاس سٹرکچر نہیں تھا. بڑا لوگوں کا جذبہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے کام کیا, مدد کی, کیسے ملک کو اٹھایا. لیکن ہندوستان سے خطرہ تھا, تو اس لیے ہم سیٹوں اور سینٹوں میں چلے گئے. امریکہ کے
جو 2 بلاکس تھے کولڈ وار میں، ہم ادھر چلے گئے. چلے ٹھیک ہے، یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ وہ ہم گئے، ہمیں ضرورت تھی، ہمارے پاس ہمارا 7 گنا بڑا نیبر تھا اور وہ ہمیں خطرہ تھا اپنی ایگزسٹنس کا. اور پھر پاکستان نے ترقی بھی بڑی کی. 60s میں پرابلی پاکستان کا وہ واقعی ڈیکیڈ آف پروگریس تھا. بڑا ہماری بیوروکریسی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تھی. ہماری جو سول سروس تھی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی تب. اور سول سروس اور اس نے اور جو اچیومنٹس ہیں ہماری آؤٹ اسٹینڈنگ، بلکہ یہ سارے علاقے کے اندر پاکستان کو مثال بنایا جاتا تھا 60s میں، جو ملک سب سے بہتر ڈیولپ کر رہا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمیں وہ ہمارا جو غلط راستے پہ ہم نکل گئے. ہم نے بجائے یہ سوچنے کے کہ ہم اپنے آپ کو انڈسٹریلائز کریں گے جو 60s میں ہو رہا تھا، نیشنلائزیشن آ گئی 70s میں، انڈسٹریلائزیشن چوک ہو گئی ہمارے بینکرز بڑی کوالٹی کے تھے. BCCI بن گیا جب انڈسٹریلائز کیا، اور BCCI دنیا میں کوالٹی کا بینک بن گیا. تو ہمارا ملک اس وقت اوپر جا رہا تھا. غلط طرف چلے گئے، ویلتھ کریشن ختم کر دی نیشنلائزیشن سے. اور اس کے بعد جو 80s میں ہم نے یہ سوچا کہ ہم اگر کسی اور کی جنگ یا ان میں شامل ہو جائیں تو اس سے ہمیں ڈالرز ملیں گے. یہ جو ہم ایڈ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوئے، اس نے سب سے بڑا ظلم کیا، کیونکہ یہ دونوں کنیکٹڈ ہے. فورن پالیسی کے اندر بھی آزادی جانی شروع ہوگی جب ایڈ کے اوپر آپ ڈپینڈنٹ ہو جائے، اور جو ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا تھا ہم ہوئے نہیں. دیکھیں، ایک قوم جب تک اپنے ملک کے اندر ویلتھ کریشن نہیں کرتی، اپنے خرچے خود نہیں اٹھاتی، تو وہ تو تھوڑی دیر کے بعد، وہ مقروض ہونے کے بعد غلام بن جائے گی. اس کی آزادی تو جا نہیں ہے. اور آپ کی فورن پالیسی کنیکٹڈ ہے آپ کی اکانومی کے ساتھ. جو ہم نے نیشنل سیکورٹی پالیسی جو لیٹسٹ بنائی تھی، اس میں ہم نے دونوں کو کنیکٹ کر دیا کہ صرف فوج نہیں آپ کو بچا سکتی. جب تک آپ کی اکانومی سسٹینیبل نہیں ہے اور اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوتی، آپ نہیں آزاد فیصلے کر سکتے. لیکن میرا ایک اور، جب ہماری باری آئی گورنمنٹ میں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اب ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کی طرف جانا ہے، اور ہر وہ چیز کرنی ہے جیسے پاکستان میں ویلتھ کریشن ہو. اس کا مطلب ایکسپورٹس بڑھانی ہے. اور یہ ابھی جو شوکت علی نے بتایا کہ یہ جو وزٹ آیا ہے لنڈن سے، اس نے 5 سال کے اندر ایکسپورٹ تو بڑھی نہیں. تو یہ اس کی کیا قابلیت تھی کہ اگر ملک کے اندر آپ نے اپنی آمدنی نہیں بڑھائی. دیکھیں، فائنانس منسٹر کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کا یہی ہوتا ہے نا، بتانے کے لیے اپنی آمدنی بڑھائے اور خرچے پورے کرے. سمپل ٹرمز میں بتائیں نا، یہ کوئی باقی آپ اکنامک ٹرم اور جاگن استعمال کریں گے، لیکن بیسکلی جو آپ سب جانتی ہیں، جنہوں نے خواتین بیٹھی ہیں، جنہوں نے گھر کے خرچے پورے کرنے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری آمدنی ہے، یہ خرچے ہیں. اب آپ نے بیلنس کرنا ہے. تو بیلنس کرنے کے لیے جو آپ کی، جب تک آپ ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے تو پیسہ کدھر سے آنا ہے؟ اور یہ کون مین، یہ جو آدمی ہے، یہ کون مین ہے، کیونکہ یہ تو بہت بڑا فراڈ ہے. اس فراڈ نے، آپ یہ سوچیں کہ 5 سال اگر ہماری ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھی تو اس کا کمال کیا ہے کہ جو اس کو اب لے کے آ رہے ہیں. اس نے صرف یہی نہیں کیا ایکسپورٹس نہیں بڑھی، ہماری ایکسپورٹس بھی نہیں بڑھی، اور جو بونانزا آنا تھا کہ تیل کی قیمت آدھی تھی، جب ہمیں گورنمنٹ ملی ہے، ہمارا کتنا 37%، کتنا ہمارا تیل پہ جاتا ہے خرچہ؟ 37.5% جو ہمارا امپورٹ بل ہے وہ تیل سے ہے. تو جب تیل آدھی قیمت پہ تھا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ ہمیں اپنے ریزروز بلڈ کرنے چاہیے تھے، ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے تھی. اس نے کیا کیا؟ اس نے روپے کو اوور ویلیو کیا. اور میری تھیری ہے اس کے اوپر، اوور ویلیو اس لیے کیا کیونکہ یہاں سے یہ روپیوں کو ڈالر پہ چینج کر کے باہر بھیج رہے تھے، تو زیادہ ڈالر آتے تھے، کیونکہ اس کی کوئی اکنامک سینس تو نہیں ہے. آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. ٹیکسٹائل فیصل آباد میں جاؤ تو وہاں وہ ریل اسٹیٹ میں چلے گئے انڈسٹری بند کر کے. تو انڈسٹری کے ایکسپینس پہ، ایکسپورٹس کے ایکسپینس کے اوپر آپ نے روپیہ کے نیچے رکھا ہوا ہے. ایکسپورٹس اسے رک گئی. انڈسٹری آپ کی جو ویلتھ کریٹ کرتی ہے وہ رک گئی، بلکہ بند ہونی شروع ہو گئی. تو کیا وجہ ہوگی پیچھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ
یہ ہے ہی کرپٹ مافیا. ان کی کوشش ہی یہ ہے کہ میکسیمم یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جاؤ. کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے کہ سارا ٹبر باہر بیٹھ گیا جا کے. پاکستان میں گورنمنٹ کر کے لوٹنے کے لیے آتے پھر باہر چلے جاتے ہیں. اس کی کوئی مثال نہیں ہے. مجھے کوئی بنانا ریپبلک بھی بنائے جدھر اس طرح کا مذاق ہو رہا ہے, اور وہ جیسی ان کی پتہ چلے چوری پکڑنی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں. مشرف کے دور میں بھی وہ باہر بھاگ گیا, NRO لے کے واپس آ گیا. 10 سال چوری کی, پیسہ باہر لیا, جب پکڑے جانے لگا پھر باہر بھاگ گیا, اور اب NRO لے کے پھر پاکستان آ گیا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے یہ جو لوگ ملک کے محافظ ہیں, کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نہیں چاہتے, میں اننیسری تنقید کسی کی نہیں کرنا چاہتا اپنے اداروں کو, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ اس کے لیے کوئی جینیس تو نہیں ہے؟ کیا سب کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا نظر نہیں آ رہا کہ یہ ملک کے ساتھ آپ ان لوگوں کو, جن لوگوں نے اس ملک, ان کے دور, ان دونوں خاندانوں کے دور میں بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا, ہندوستان آگے نکل گیا ہمارے سے. 80 کی دہائی میں جب کرکٹ کھیل کے ہندوستان سے آتا تھا پاکستان, تو لگتا تھا غریب ملک سے امیر ملک میں آ گیا ہوں. ہم ہمیشہ, ڈاکٹر عشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 90s تک پاکستان زیادہ تر اکنامک انڈیکیٹر سے ہندوستان سے آگے تھا, اور بنگلہ دیش کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا. جب سے یہ دو آئے ہیں, یہ اربوں پتی بن گئے, ملک کو مقروض کر گئے. اور کون سی مائنڈ ہے جو ان لوگوں کو واپس مسلط کر رہا ہے ہمارے پہ؟ یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے جو بھی کر رہے ہیں, جو بھی یہ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے بڑی ملک کے خلاف غداری نہیں ہو سکتی. اور تو اور چھوڑیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہم اپنے ملک کو, معاشی نقصان تو ایک طرف ہے, ہم اس ملک کی اخلاقیات کس طرح تباہ کر رہے ہیں. مولانا رومی کی بڑی فیمس سیئنگ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے سے پوچھا قوم کیسے مرتی ہے. انہوں نے کہا قوم تب مرتی ہے جب اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے. یعنی ایک قوم کا جو ایک ملک کولیپس تب کرتا ہے, اکنامک کولیپس بعد میں آتا ہے, پہلے مورلی کولیپس کر جاتی ہے. جب آپ ایک ملک میں نامور ڈاکوؤں کو سب کے سامنے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ان کو آپ رجیم چینج کے اوپر بھی آنے دیتے ہیں, اس کے بعد وہ آ کے اپنے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا رہے ہیں. امیجن کریں, لوگوں کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے اس وقت مہنگائی سے, اور انہوں نے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا رہے ہیں. اور پھر آتے ساتھ ہی وہ, اس کو اتنی شرم نہیں آتی مریم کو کہ میرے داماد کو ہندوستان سے مشین منگوا دو, اور پھر اس کی ایک منٹ بس, اور پھر یہ بھی نہیں شرم آتی کہ اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کوئی بن رہی ہے تو اس میں اس کے اندر جو گریڈ سٹیشن ہے وہ کچھ 60-70 کروڑ روپے کا ہوتا ہے, وہ قوم پہ ڈال دو. شہباز کہتا ہاں وہ ہم نے کروا دیا, یعنی عوام اس کے پیسے دے گی. نارملی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے اوپر ہوتا ہے خرچہ, تو وہ بھی 60-70 کروڑ روپیہ. اتنی شرم ہے کہ اتنے پیسے بنا لیے, لیکن پھر بھی وہ بےچارے لوگوں کا خون چوسنے آ گئے. اور پھر وہ کہہ رہے جی وہ مریم ناراض نہ ہو جائے, وہ کہتا نہیں فکر نہ کرو, اسحاق ڈار اسے سمجھا لے گا, کون مین کو طریقہ بنا لے گا. یہ ملک سے مذاق ہو رہا ہے. اچھا, سو میں ابھی فورن پالیسی کی آپ سے بات کروں کہ یہ دیکھیں کہ یہ شوکت نے جو آپ کو سلائیڈز دکھائی, اس میں کیا نظر آیا. اس میں یہ انہوں نے کہا نا جی کہ ہم نے بڑے مشکل ان کے لیے حالات چھوڑ کے گئے. انہوں نے کہا, یہ بار بار شہباز کہتا ہے جی بارودی سرنگیں چھوڑ کے چلے گئے ہم ان کے لیے. انہوں نے جو ملک چھوڑا تھا, تیل کی قیمت آدھی, 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, بیرونی خسارہ 20 ارب ڈالر. ان کی آمدنی کتنی تھی؟ 19 ارب ڈالر آ رہی تھی ریمیٹنسز,
اور 5वें साल 24 अरब आ रही थी एक्सपोर्ट से पैसा। हम जब छोड़ के गए दुगनी थी तेल की कीमत। हमें जब अभी ये रिजीम चेंज की साजिश के तहत, ये जरा सुन ले फिगर्स, 20 अरब डॉलर ये छोड़ के गए, 16 अरब डॉलर हम छोड़ के गए। इनकी आमदनी थी रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स मिला के 43 बिलियन, 43 अरब। हमारी रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स मिला के 63 बिलियन थी, 63 अरब। सो 20 अरब डॉलर ज्यादा हम छोड़ के गए, उसके बावजूद के तेल की कीमत दुगनी थी। एक्स्ट्रा 20 अरब और खसारा कम छोड़ के गए 16 अरब, जबकि वैक्सीन के ऊपर अलग हमने 3 अरब दिया था। और कोविड के दौरान ये याद रखें, ये लोग ये समझते नहीं है, हमने इससे बहुत बेहतर करना था। क्या हुआ? जिससे हमारी बड़ी अच्छी, जिस तरह शाह महमूद ने कहा, मेरी बड़ी अच्छी इनके साथ, प्रेसिडेंट शी के साथ और वो जो प्रीमियर ली, हमारी बड़ी अच्छी उनसे ताल्लुकात। 2 साल के लिए चाइना बंद हो गया, हम सब कुछ हमारा बीच में रह गया। हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमने बनाए हुए थे, उधर से चाइनीज कंपनी से इंटरेस्टेड थी उसमें, जिनसे हमारी बातचीत चल रही थी। 2 साल चाइना बिल्कुल बंद हो गया, हमें उधर से हमें नुकसान हुआ। फिर हमें वैक्सीन के पैसे देने पड़े, फिर कमोडिटी सुपर साइकिल आ गया, दुगनी होगी तेल की कीमत, जिसकी एक्सपोर्ट्स हमारी 37% उधर। तो उसके बावजूद कम डेफिसिट छोड़ के गए, 4 अरब कम डेफिसिट छोड़ के गए, और आमदनी 20 अरब डॉलर ज्यादा छोड़ के गए। और उधर ये उसको इन्होंने, अभी जो आपने फिगर्स देखे कि मुल्क का जरा हाल देखे आज किधर पहुंचा दिया, कि आज 5 महीने में कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था जो इन्होंने पाकिस्तान से किया है। 45 या 47% इन्फ्लेशन, महंगाई, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 47% पे है। जो